کل شریف، میلاد شریف، ختم شریف سب بدعت شریف۔ یار ایک موٹی بات یاد رکھو، تمہیں مولوی بکی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کام قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، حضور پاک نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بدعت۔ بس اتنا دعا کر، اللہ نے بھی تمہیں دیا ہے بھی کیا میلاد ابو بکر نے منایا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، آل بیت رسول نے، حسن حسین نے، کسی نے منایا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں منایا تو بدعت ہے۔ بس جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام میں بھی حضرت بلال پڑھتے تھے، ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں گے، نہیں پڑھتے تھے بدعت ہے۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ سمجھ میں نکتہ ہے، توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں، ورنہ کس کو سمجھ نہیں آتا۔ کہتے کہ جہاں کے ائمہ بہرحال یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ حیات میں انبیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ جو انبیاء کی حیات کے قائل نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ کفر اسلام کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ سر منڈائیں گے، گردنیں موٹی ہوں گی، منافق ہوں گے۔ اس سے مراد یہ تبلیغ والے تو نہیں ہو سکتے، کہنے والے ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہی یاد رکھو، تبلیغ والوں کی گردنیں بھی ناپو اور حلوے والے پیروں کی بھی ناپو، دیکھو کس کی زیادہ بڑی ہے، پھر فیصلہ کرو کہ کون اس حدیث کے مطابق ہے۔ وہ تو خوارج کے بارے میں اللہ کے بندے۔ عذاب روح کو ہوگی یا جسم کو، دونوں کو ہوگی۔ فتوعاد روح ہو بھی جسد ہی، روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں فیصلہ جو ہے وہ جسد پہ ہوگا لیکن روح متاثر ہوگی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب فیصلہ تو ہاتھ پہ ہے لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد عذاب جو ہے روح کو ہوگا لیکن جسد بھی متاثر ہوگا۔ یہاں ہمیں روح نظر نہیں آتی، وہاں ہمیں چاہے جسد نظر نہ آئے۔ عذاب قبر بغیر روح کے نہیں، روح کے ساتھ ہوگا، روح کا تعلق ہو۔ اور یار دیکھو یار، اب تو مسئلے مشکل نہیں ہو گئے، اب بھی مولویوں کو سمجھ نہیں آتے تو اللہ ہدایت دے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، یہاں سے دنیا میں آپ رابطہ کریں، نہ کوئی تک سیٹلائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اگر وہی نمبر جو پنچ کرتے ہو وہی ملتا ہے اور نہیں ملتا ہے، اتنا بندے بنا سکتے ہیں، خدا رشتہ نہیں جوڑ سکتا جسد کے ساتھ، چاہے روح علیین میں ہو چاہے سجین میں ہو۔ کہتے جی کہ حلال عورت پہ کیوں ہے؟ جرم تو مرد نے کیا کہ اس نے 3 طلاقیں دی، تو حلالے کی سزا جو ہے وہ عورت کیوں کاٹے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس بدبخت کے گھر میں یہ دوبارہ نہ جائے، جس نے پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر وہی مرنے کے لیے جا رہی ہو۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اسلام اس کو روکنا چاہتا ہے بدبخت اس کے گھر میں نہ جاؤ، اگر مرنا چاہتی ہو چلو پہلے دوسری شادی کرو تاکہ اس کے ساتھ دل لگ جائے پھر بچ جائے۔ وہ تو تم جانا چاہتی ہو، اس لیے سزا نہیں ہے، وہ تمہارے منشے کی تمہارا فیصلہ ہے، تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں، یہ تو تمہارا قصور ہے۔ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، آپ کو 1 گولی سے بھی تو بندہ مر سکتا ہے، 3 مارنی ضروری تھی۔ بیٹے نے 9 پارے قرآن کے یاد کر لیے ہیں، اس کا دل نہیں لگ رہا، اللہ سے دعا مانگو، اس کو بھی کہو کہ وہ پڑھے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو کسی ایسے استاد کے پاس منتقل کر دو جو بچوں کی نفسیات کو سمجھ کے پڑھاتا ہو۔ یہ ہمارے ہاں جو حافظ صاحبان ڈنڈے سے پڑھاتے ہیں نا، یہ ظلم۔ 100 میں سے 10 لڑکے تو پڑھ جاتے ہیں، 90 قرآن ہی چھوڑ دیتے ہیں ڈر کے مارے کہ بھئی ان کو وہ کالج جانا ہو نا تو باقاعدہ نہائیں گے، یونیفارم پہنیں گے، ناشتہ کریں گے ہنستے ہوئے۔ کہو قاری کے پاس جانا ہے تو چھپ جائیں گے کہ پھر جلاد کے پاس جانا پڑے گا۔
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس کے بعد اس کی بیوی نے 10 سال تک دوسری شادی نہیں کی، اب 10 سال کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر دے، بالکل حرام ہے، زنا ہے۔ جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر کے حلالہ نہیں کرائے گی، پہلے سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے وظیفہ بتا دیں کہ اللہ مجھے ہر سال لے آئے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت پڑھ کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ دعا کیا کریں۔ اگر میں بینک سے گاڑی لوں اور بینک بغیر سود کے آپ کو گاڑی دے پھر تو جائز ہے، سود لے تو حرام ہے۔ عورت حیض کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتی، 4 دن کے بعد واپسی ہے تو ٹکٹ مؤخر کرا لیں، 100 ریال لیں گے، تاریخ بدل دیں گے، پاک ہو کے عمرہ کر کے چلی جائیں۔ بہرحال جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی، اور اگر ایسے چلی جائے گی تب بھی اس پہ دم بھی ہے، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، پھر اپنے ملک سے آئے گی، اس سے بہتر ہے کہ یہاں سیٹ آگے کرانے۔ ان عاملوں کے چکر میں نہ پڑو جو کھانے پینے کے لیے دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ جس لڑکی پر یہ اثر ہے، کندھے باری ہیں، فلان ہے فلان ہے، وہ ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنا کرے۔ فون میں آپ فیڈ کر دیں سورۃ البقرہ، ضروری نہیں کہ ایک دن میں سن لیں، تھوڑی تھوڑی سنیں، روز سنیں، آدھی سنیں، چوتھا حصہ سنیں، 11 دن سنتی رہے کہ جادو ہے، جن ہے، جو بلا ہے وہ بھاگ جائے گی۔ اور اگر کچھ نہیں ہے، اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ حضرت حسین علاج کیوں گئے تھے؟ انہوں نے بلایا تھا کہ ہم بیعت کریں گے، مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ برزخ ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی حاج نہیں، جو داڑھی منڈاتا ہے اس کو امام نہ بنائے، وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ منڈانا جو ہے وہ گناہ ہے صغیرہ، لیکن بار بار جب منڈائے گا تو گناہ ہے کبیرہ۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صرف صفا مروہ کی سعی کرنا جائز ہی نہیں۔ صفا مروہ کی سعی عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتقوا۔ قصر نماز میں فرض 2 ہیں، سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ عمرے کا ثواب یا طواف کا صرف ایک کے لیے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وبناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، دین والے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔
یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔